الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، حدیث کی وہ کتاب جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو اس انداز سے جمع کیا گیا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو۔ اس کتاب کو 12 مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے تیسرا مقصد العبادات، ان احادیث سے متعلقہ ہے جو احادیث عبادات کے بارے میں ہیں، اور اس مقصد کو کئی کتب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے 12ویں کتاب الحج والعمرہ کے بارے میں ہے، اور اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی فصل حج کے اعمال اور احکام کے بارے میں ہے، اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان میں سے 31واں باب آج ہم پڑھنے لگے ہیں، باب فی الہدی۔ یہ باب قربانی کے جانوروں کے بارے میں ہے، اور الہدی کا لفظ عام طور پہ اس قربانی پہ بولا جاتا ہے جس قربانی کا تعلق حج اور عمرہ سے ہو، اور جو حج عمرہ کے علاوہ عید کی قربانی ہوتی ہے اسے عربی میں اضاحی، اضحیہ یا ضحایہ وغیرہ کا لفظ جو ہے ان پہ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 814 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں فتلت قلائد ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کے جانوروں کے ہار تیار کیے۔ قلائد قلادہ کی جمع ہے۔ قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ ہار کو۔ جو چیز گلے میں ڈالی جائے، گلے میں لٹکائی جائے گردن سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلادہ، اور اس کی جمع ہے قلائد، ہار۔ اور حج آپ کی قربانی کے جانور۔ فتلتو، میں نے بنائے، میں نے ان کے ہار گھڑے، اپنے ہاتھوں سے بنائے، تیار کیے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے جانور، ان کے ہار میں نے تیار کیے۔ ثم اشعرہا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جانوروں کو مخصوص علامت لگائی، زخم کر کے مخصوص علامت لگائی۔ اشعار جو ہے، اشعارہ لفظ اس سے ہے اشعار۔ اشعار کس کو کہتے ہیں؟ کہ قربانی کا جانور جو آپ مکہ میں بھیج رہے ہیں یا اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، آپ اس کی کوہان کے دائیں یا بائیں جانب زخم لگائیں جس سے خون نکلے گا۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ جانور اللہ کے لیے وقف ہے، مکہ جا رہا ہے، وہاں پہ ذبح ہوگا۔ یعنی کہ راستے میں کوئی اس کو پکڑنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اس کو ذبح کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ثم اشعرہا، پھر آپ نے ان جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو کیا کیا؟ اشعار کیا۔ وقلدہا، اور آپ نے ان کو ہار ڈالے۔ او قلدتہا، یا جناب عائشہ نے کہا کہ میں نے ان کو ہار ڈالے، اللہ کے رسول نے ہار ڈالے یا میں نے ڈالے؟ یہ شک کس کو ہوا ہے؟ ان راویوں میں سے کسی ایک کو جو جناب عائشہ سے یہ حدیث لے رہے ہیں۔
وہ بھول گئے ہیں کہ جناب عائشہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو ہاتھ ڈالے یا عائشہ نے کہا تھا میں نے خود ان کو ہاتھ ڈالے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالے تھے. ثم بعث بها الى البیت، پھر آپ نے قربانی کی یہ جانور بیت الحرام کی طرف بھیج دیے، بیت اللہ کی طرف بھیج دیے، مکہ کی طرف بھیج دیے. یعنی کہ آپ خود نہیں گئے، یعنی کہ جس سال آپ نے حج کیا اس سال جانور بھی گئے اور خود آپ بھی ساتھ گئے، لیکن اس کے علاوہ کسی سال آپ نے کیا کیا، جانور بھیجے ہیں تاکہ آپ کی طرف سے وہ مکہ میں ذبح ہوں. ثم بعث بها، پھر آپ نے ان کو بھیج دیا الی البیت، بیت اللہ کی طرف. واقام بالمدینہ، اور خود آپ مدینہ میں رہے. کس کے ہاتھ بھیجے تھے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ. سن 9 ہجری میں امیر حج کون تھے؟ ابو بکر. سن 10 ہجری میں خود آپ نے حج کیا ہے، لیکن سن 9 ہجری میں آپ نے حج کی قیادت کس کو دی ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فما حرم علیہ شیء کان لہ حل، تو آپ پہ کوئی بھی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لیے حلال تھی. کیا مطلب؟ قربانی کے جانور بیچنے کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی. یعنی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ قربانی کے جانور چونکہ مکہ بیچ چکے تھے حاجیوں کے انداز میں، عمرہ کرنے والوں کے انداز میں، تو ہو سکتا ہے احرام کی پابندیاں بھی آپ کے اوپر عائد ہو گئی ہوں، ناخن کاٹنے، خوشبو لگانی، یہ چیزیں ممنوع ہو گئی ہوں. جناب عائشہ کہتی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ نے جانور بھیجے ہیں، وہ آپ کی طرف سے مکہ میں ذبح ہوئے ہیں، آپ مدینہ میں رہے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی. کہتی ہیں فما حرم علیہ شیء کان لہ حل، آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لیے حلال تھی. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی ایک روایت میں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے ثم قلدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے ان جانوروں کو ہاتھ ڈالے بیدی ہی، اپنے 2 ہاتھوں کے ساتھ. تو پھر کس نے ڈالے؟ جناب عائشہ نے کہ اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے. دوسری روایت میں وضاحت آ گئی کہ پھر خود آپ نے ان جانوروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ڈالے. ثم بعث بها مع ابی، پھر آپ نے ان جانوروں کو بھیج دیا میرے والد کے ساتھ، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اس کے بعد حدیث نمبر 815 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری. عن المسور بن مخرمہ و مروان قال، روایت ہے مسور بن مخرمہ اور مروان سے. مسور بن مخرمہ صحابی ہیں اور مروان کے صحابی ہونے نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے باپ کے بارے میں یہ پروپگنڈا کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مکہ مدینہ سے نکال دیا تھا، طائف کی جانب بھیج دیا تھا، جبکہ ایسی کوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. تو یہ مروان بن حکم بن ابو العاص القرشی الاموی اموی ہیں، اور جناب عثمان بن عفان کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اور جناب عثمان کے زمانہ خلافت میں یہ ان کے کاتب بھی تھے، اور خود یہ خلیفہ بنے بعد میں سن 64 ہجری میں، سن 64 ہجری میں خود یہ بھی خلیفہ بنے. تو مسور بن مخرمہ اور مروان دونوں سے ایک ساتھ روایت ہے. وہ دونوں کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے، فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، اپنے 1000 سے زائد صحابہ کرام میں. یعنی کہ عشرہ میہ کا مطلب کیا ہوا؟ 1000. عشرہ میہ یعنی کہ 100، وہ کیا ہوا؟ 1000. اس کے ساتھ لفظ بولا گیا بضع، یعنی کہ چند مزید 100 بھی. 1000 کا پکا پتہ ہے، چند مزید 100 بھی، لیکن بضع کا لفظ بولا جاتا ہے 3 سے لے کر 9 تک. اس کا مطلب ہے 1300 پکے تھے. تو اب صحیح ترجمہ کیا ہوگا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے اپنے 1300 سے زائد صحابہ کرام میں، حتیٰ اذا کانوا بذی الحلیفہ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مقام ذی الحلیفہ پہ تھے، قلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانوروں کو ہاتھ ڈالے، واشعر، اور ان کو اشعار کیا، یعنی کہ آپ نے ان کے کوہانوں کے دائیں یا بائیں جانب زخم کیا اور خون نکالا، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، اور آپ نے عمرے کا احرام باندھا، عمرے کا تلبیہ کہا، عمرے کی نیت کی، پھر آپ نے حج کی نیت بھی کی تھی، تو پھر آپ کا حج کران بنا تھا۔ تو بہرحال پہلی حدیث تھی اس بارے میں کہ آپ نے مدینہ سے قربانی کے جانور بھیجے ہیں، اور دوسری حدیث اس بارے میں ہے کہ آپ خود قربانی کے جانور اپنے ساتھ حج میں لے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 816، 816 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنی، امیر المؤمنین علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان یقوم علی بدنہ، کہ وہ نگرانی کریں آپ کے اونٹوں کی، یعنی کہ قربانی کے جو جانور آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، جناب علی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کی کیا کریں؟ نگرانی کریں۔ وَأَن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، اور دوسرے نمبر پہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کا گوشت سارے کا سارا تقسیم کر دیں۔ وَأَن يَقْسِمَ بُدْنَهُ، وہ آپ کے اونٹوں کو مکمل طور پہ تقسیم کر دیں، لُحُومَهَا، ان کا گوشت بھی، وَجُلُودَهَا، اور ان کی کھالیں بھی، وَجِلَالَهَا، اور ان کی جھولیں بھی۔ جھول کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ اونٹنی کے اوپر جو وہ چادر سی ڈال دی جاتی ہے تاکہ بیٹھنے والا جب اس کے اوپر بیٹھے تو اسے مشکل پیش نہ آئے، اسے اونٹنی کی ہڈیاں نہ لگیں۔ ایک ہوتا ہے پالان، پالان ہوتا ہے لکڑی کا، اور ایک ہوتا ہے پالان کے بغیر چادر سی بچھا دیتے ہیں، لیکن وہ عام چادر نہیں ہوتی، تھوڑی سی موٹی چادر ہوتی ہے، جی وہ مراد ہے۔ تو آپ نے کیا حکم دیا جناب علی کو؟ پہلے نمبر پہ کہ وہ آپ کے اونٹوں کی نگرانی کریں، دوسرے نمبر پہ کہ آپ کے اونٹوں کو مکمل طور پہ تقسیم کر دیں، ان کا گوشت بھی، ان کی کھالیں بھی، اور ان کی جھولیں بھی۔ وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا، اور وہ نہ دیں، کون نہ دیں؟ جناب علی، اور وہ نہ دیں فی جزارتها، ان اونٹوں کو ذبح کرنے والے قصاب کی اجرت کے سلسلے میں شیئن کچھ بھی نہ دیں، یعنی قصاب کو جب اجرت دی جائے گی ذبح کرنے کی تو اجرت کے طور پہ اسے نہ گوشت دینا ہے، نہ کھال دینی ہے، اور نہ وہ چادر دینی ہے، اسے اجرت الگ سے دی جائے۔ یہ چیزیں اللہ کے لیے اب ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں سے اجرت کے طور پہ اس آدمی کو جو کھالیں اتارے گا، گوشت بنائے گا، اس کو کچھ نہیں دینا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 817، 817 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن زیاد بن جبیر قال، روایت ہے زیاد بن جبیر سے، وہ کہتے ہیں رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما، میں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، اتا علی رجل قد اناخ بدنتہ ینحرها، وہ ایک ایسے شخص کے پاس آئے جس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا ہوا تھا اس حال میں کہ اس کو نہر کر رہا تھا، قربان کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کو نہر کرتے ہیں، ہم آسانی کے لیے ترجمہ ذبح کرنے کا بول لیتے ہیں، ورنہ نہر اور ذبح کرنے میں کچھ فرق ہے۔ ویسے یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نہر کو ذبح کرنا بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن ویسے نہر میں اور ذبح کرنے میں فرق ہے۔ نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ کن کے لیے؟ اونٹ کے لیے،
کیونکہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ مختلف ہے باقی جانوروں سے۔ اونٹ کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کی بائیں ٹانگ، سامنے والی بائیں ٹانگ باندھ دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کی گردن کے نیچے جو گڑھا ہے وہاں پہ نیزہ مارا جائے گا۔ نیزہ ماریں گے تو وہ اس کا خون نکلے گا، خون کے فوارے پھوٹیں گے۔ جب اس کا خون اتنی کثرت سے گرے گا تو وہ خود بھی کمزور ہو کے گر جائے گا، پھر اس کا باقی جو ہے کھال وغیرہ اتار لی جائے گی، سب کچھ کر لیا جائے گا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہر کرنا۔ تو جناب عبداللہ بن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا رکھا ہے، کھڑا نہیں کیا ہوا، کیا کیا ہوا ہے؟ بٹھا رکھا ہے، ینہرھا، اس کو نہر کر رہا ہے۔ قالا، تو فرمانے لگے، کون؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، ابعثھا، اس کو کھڑا کرو، ابعثھا قیاما، اس کو اٹھاؤ اس حال میں کہ یہ کھڑا ہو، مقیدتن، اس کی ایک ٹانگ بندھی ہوئی ہو، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کی سنت ہے، طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب تم اس انداز سے کرو گے تو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناؤ گے۔ تو ابعثھا، اس کو اٹھاؤ، قیاماً، اس حال میں کہ کھڑا ہو، مقیدتاً، اس کی ایک ٹانگ بندھی ہوئی ہو، تم پیروی کرو گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی۔ اور یہ واقعہ یہاں بخاری میں تو وضاحت نہیں آئی، لیکن مسند احمد میں وضاحت آئی، یہ مینا کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر جس آدمی کے پاس سے گزرے تھے اور وہ اپنے اونٹ کو کیا کر رہا تھا؟ نہر کر رہا تھا، کس جگہ پہ؟ مینا میں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 818، حدیث نمبر 818۔ ایک منٹ ذرا، میں یہ کرسی تبدیل کرنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ مجھے کچھ مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ سٹول آئیے، اس کو سائڈ میں کر دیں۔ حدیث نمبر 818، 818 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، کنا لا نأکل من لحوم بدنینا فوق 3 منا، کہ ہم لوگ اپنے اونٹوں کے گوشت میں سے مینا کے 3 دنوں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ مینا میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں قربانی والے دن کے بعد؟ 3 دن، 11، 12، 13، اور انہی کو کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق۔ تو یہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو اونٹ قربان کرتے تھے ان کا گوشت کتنے دن کھاتے تھے؟ 3 دن، چوتھے دن کھانے کی اجازت نہیں تھی، تو ہم نہیں کھاتے تھے اپنے اونٹوں کے گوشت میں سے مینا کے 3 دنوں سے زیادہ۔ فرخص لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں نبی علیہ السلام نے رخصت دی۔ قال، آپ نے کہا، کلو، تم کھاؤ، یعنی کہ 3 دنوں کے بعد بھی کھاؤ، کلو، کھاؤ، وتزودو، اور زاد راہ کے طور پہ بھی لے لو، یعنی کہ مکہ میں آپ نے قربانی کے جانور ذبح کیے ہیں، ان کا گوشت کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو ان 3-4 دنوں میں، اس کے بعد اپنے ساتھوں مدینہ بھی لے جا سکتے ہو، اپنے شہر میں بھی لے جا سکتے ہو۔ کلو، کھاؤ، وتزودو، اور زاد راہ کے طور پہ لے لو۔ فاکلنا، تو ہم نے کھایا، ہم وتزودنا، اور ہم نے ان کا گوشت زاد راہ کے طور پہ بھی لیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 819، 819 میم۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حدیبیہ والے سال البدنہ، اونٹ نہر کیے، ایک اونٹ نہر کیا، عن سبعین، 7 لوگوں کی طرف سے، والبقرہ، اور گائے ذبح کی ہم نے 7 لوگوں کی طرف سے۔ حدیبیہ والا سال کون سا؟ سن 6 ہجری،
سن 6 ہجری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حدیبیہ میں ٹھہرے رہے اور مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ مکہ والوں نے ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، تو آپ عمرے میں بھی جن کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے، عمرے میں بھی جانور ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو وہ جناب جابر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ اونٹ ذبح کیا 7 لوگوں کی طرف سے اور گائے ذبح کی 7 لوگوں کی طرف سے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اونٹ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 7، اور ایک گائے میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ 7، جبکہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اونٹ میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ 10۔ تو اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے، میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسے روایت کرتے ہیں امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، اور اس کے حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں، فحضر الاضحیٰ، تو عید الاضحیٰ آ گئی، تو ہم ایک اونٹ میں شریک ہوئے 10 لوگ اور ایک گائے میں شریک ہوئے 7 لوگ۔ تو اس حدیث میں لفظ کیا آیا ہے؟ الاضحیٰ، اور جو حدیث ابھی ہم نے یہاں پڑھی ہے اس کا لفظ کیا ہے؟ اس میں لفظ آ رہا ہے البدنہ، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیبیہ میں جا چکے تھے تو الہدی ہوا، اس لیے دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ جب حج کا موقع ہوگا، عمرے کا موقع ہوگا اور قربانی حج وغیرہ کی ہوگی تو ایک اونٹ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 7، اور جب عام قربانی ہوگی عید الاضحیٰ کی تو اس میں ایک اونٹ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 10، اور گائے میں 7، ہر صورت میں چاہے قربانی یہ ہو چاہے وہ ہو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال، وہ کہتے ہیں کون؟ جناب جابر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کننا نتمتع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے ساتھ فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ جب ہم آپ کے ساتھ گئے تو ہم نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے ہم حلال ہو گئے، تو ہم نے فائدہ اٹھایا، 2 فائدے اٹھائے، ایک حج کے سفر میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کر لیا، دوسرا یہ کہ ہم محظورات احرام سے باہر آ گئے، پابندیوں سے باہر آ گئے، حلال ہو گئے، اور پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت کی تو دوبارہ حج میں صرف 5-6 دن ہم احرام کی پابندیوں میں رہے اور کئی دن ہمیں احرام کی پابندیوں کے بغیر رہنے کا موقع مل گیا، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے، قال، وہ کہتے ہیں کون؟ جناب جابر، کننا نتمتع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ، ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فائدہ اٹھاتے تھے عمرہ کر کے۔ متع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تو ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ فائدہ اٹھاتے تھے بالعمرہ، عمرہ کر کے۔ فنذبح البقر عن 7، تو ہم گائے ذبح کرتے تھے 7 لوگوں کی طرف سے، نشترک فیہا، ہم اس گائے میں شریک ہو جاتے تھے۔ کتنے لوگ شریک ہو جاتے تھے؟ 7 لوگ۔ باب نمبر 32، باب طواف الافاضہ۔ یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ طواف افاضہ کے بارے میں۔ طواف افاضہ کس طواف کو کہتے ہیں؟ آخری طواف، جب حج کر 10 طریقہ طواف، یعنی کہ 10 طریقہ طواف، جب کہ حاجی لوگ میدان عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے پھر منی آتے ہیں، یعنی کہ میدان عرفات میں، یعنی کہ آپ پہلے بلکہ پیچھے آئیں تھوڑا سا، حج کے لیے مکہ سے نکلتے کس طریقوں ہیں؟ 8 طریقوں۔ 8 طریقوں نکل کے کہاں آتے ہیں؟ مینا میں۔ مینا میں رات گزارتے ہیں، اور اس دن کو 8 طریقے والا دن جو مینا میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ، یعنی کہ پانی پلانے کا دن۔ اور 9 تاریخ کی صبح فجر سورج طلوع ہونے کے بعد وہ لوگ نکل جاتے تھے میدان عرفات کے لیے، میدان عرفات میں رہتے مغرب تک، مغرب کے بعد نکل آتے مزدلفہ کے لیے،
اب واپسی شروع ہو گئی ہے. پہلے تھا مینا، مینا سے آگے عرفات، اب عرفات سے واپس مزدلفہ. اب واپس آ رہے ہیں، مکہ کے قریب آ رہے ہیں، پہلے دور جا رہے تھے. اب عرفات سے مزدلفہ آنا، یہ بھی واپس آنا ہے، اور پھر مزدلفہ میں رات رہنا ہے. تو آگے کون سی تاریخ شروع ہو جائے گی؟ 10. تو 10 کو مزدلفہ سے مینا آنا، یہ بھی واپس آنا ہے، اور پھر مینا سے مکہ آنا، یہ بھی واپس آنا ہے. تو یہ سارا کیا کہلائے گا؟ افاضہ کہلائے گا، واپس آنا کہلائے گا. تو یہ جو 10 تاریخ کو طواف ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ، یعنی کہ واپسی کا طواف. عرفات گئے، مینا اور عرفات گئے تھے، اب واپس آئے ہیں تو وہ طواف کیا ہے. تو یہ کس طریقے ہوتا ہے؟ 10 کو. 10 کو نہ کر سکے تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ طواف بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. تو طواف افاضہ کے بارے میں یہ باب ہے. طواف افاضہ کے ناموں میں سے ایک نام طواف زیارت ہے، اور ایک طواف رکن. یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز میں سورہ فاتحہ رکن ہے، ایسے یہ طواف بھی رکن ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف رکن. حدیث نمبر 820 820 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا. قربانی کے دن کون سا طواف کیا؟ طواف افاضہ. ثم رجع، پھر آپ واپس آئے. کدھر واپس آئے؟ مینا کی طرف، کیونکہ افاضہ کا لفظی معنی ہوتا ہے واپس آنا. تو کہتے ہیں پھر آپ ثم رجع، بلکہ یہاں پہ لفظ بولا گیا راجع، پھر واپس آئے کہاں؟ مینا. یعنی کہ مینا سے گئے تھے نا طواف کرنے کے لیے، تو پھر واپس آئے. فصلی الظہر بمنا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ مینا میں. ظہر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. بلکہ روایت پوری کر لوں میں. قال نافع، نافع کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع کہتے ہیں، فکان ابن عمر، تو جناب عبداللہ بن عمر بھی یفید یوم النحر، قربانی کے دن ہی طواف افاضہ کر لیا کرتے تھے. ثم یرجع، پھر واپس آتے کہاں؟ مینا میں. فیصلی الظہر بمنا، تو مینا میں ظہر کی نماز ادا کرتے. ویذکر، اور وہ بتایا کرتے تھے کون؟ عبداللہ بن عمر، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کچھ کیا تھا جو میں کر رہا ہوں. اب یہاں پہ سوال کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ نے 10 تاریخ کو کہاں پڑھی ہے؟ مینا میں. لیکن جناب عائشہ اور جناب جابر بن عبداللہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی ہے. کہاں پڑھی ہے؟ مکہ میں. اب کن کی بات مانی جائے؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان میں سے ایک کی روایت یعنی کہ راجح ہے، دوسرے کی مرجوح ہے، اور ایک کو غلطی لگ گئی ہے، اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ جناب عائشہ اور جناب جابر کی روایت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر ایک ہیں اور وہ کتنے ہیں؟ 2. دوسرے نمبر پہ جو تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب عائشہ کا ہے وہ عبداللہ بن عمر کا نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ جناب جابر بن عبداللہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حج کا طریقہ، آپ کے حج کا طریقہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ایک ایک چیز بیان کی ہے، اور وہ حدیث آگے آئے گی، وہ حدیث آنے والی ہے. تو آپ یعنی کہ اندازہ کریں گے کہ جابر بن عبداللہ نے کیسے آپ کے حج کے سفر کو یاد رکھا ہے. جی، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 10 تاریخ کو فجر کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، تکبیریں کہی ہیں، تلبیہ کہا ہے. سورج نکلنے سے پہلے آپ وہاں سے نکلے ہیں مینا کے لیے. مینا میں آ کے آپ نے جمرہ کو 7 کنکریاں ماری ہیں، ہلکا پھلکا خطبہ بھی دیا ہے. پھر آپ نے قربانی کے
جانور ذبح کیے ہیں، اور وہ کتنے تھے ٹوٹل؟ 100۔ 63 آپ نے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں، باقی جناب علی کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ پھر ان کو حکم دیا ہے کہ ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لینی ہے اور اسے پکانا ہے۔ آپ نے بھی کھایا اور جناب علی نے بھی کھایا۔ سر کے بال بھی آپ نے منڈوائے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم کیے۔ پھر وہاں سے مکہ آئے، طواف کیا ہے، اور پھر کیا آپ نے طواف کی 2 رکعتیں ادا کی ہیں، زمزم پیا آپ نے، اور جناب عباس وغیرہ سے گفتگو بھی کی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا ظہر کی نماز مینا میں پڑھنا کچھ مشکل نظر آتا ہے۔ اتنے کام کیے ہیں آپ نے، ایک اونٹ ذبح کریں تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ایک بکری ذبح کریں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگرچہ آپ نے صرف ذبح کیا ہے، باقی کام نہیں کیا، اس کے باوجود اتنے اونٹوں کا ذبح ہونا، ان کی ایک ایک بوٹی لینا، ان کا یہ گوشت کھانا، شوربہ پینا، پھر سر کے بال منڈوانا، تقسیم کرنا، مکہ میں آنا، طواف کرنا، تو یہ سب کچھ اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ظہر کی نماز مکہ میں ہی پڑھی ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں کہ جناب بخاری شریف کی روایت جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے، اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جائیں، اس کے بارے میں بھی آپ کہیں کہ شاید اس میں مسئلہ ہے، تو یہ ایسا دروازہ کھلے گا جس کو بند کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کرام اصول بیان کیا کرتے ہیں کہ حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی بجائے، آپ غلط قرار دینے کی بجائے تھوڑا سا غور کریں، ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک نظر آ رہی ہوں، ہو سکتا ہے دونوں باتیں ٹھیک ہوں۔ تو کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گی۔ اگر جناب جابر اور عائشہ غلطی نہیں کر سکتے تو جناب عبداللہ بن عمر بھی غلطی نہیں کر سکتے، وہ بھی بڑی دقت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر وہ ہیں جو مکہ مدینہ کے سفر میں کئی دفعہ کسی جگہ بیٹھ جاتے، پیشاب کرنے کے انداز میں پیشاب کرتے نہیں تھے، لوگ کہتے کیوں حضرت؟ کہا شریک اللہ کے رسول نے یہاں پہ پیشاب کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے طریقے پہ عمل کرو۔ ان کا یہ کام کیسا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، جناب عمر ان کے والد اس کام میں ان کے ساتھ ہیں یا نہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کیسی دقت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پھر جب دونوں صحیح ہیں تو دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں دونوں اس طرح صحیح ہو سکتے ہیں کہ آپ یوں کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز مکہ میں بھی ادا کی ہے اور مینا میں آ کے صحابہ کرام جو موجود تھے ان کو بھی پڑھائی ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیا ہم یہ نہیں جانتے، کیا وہ حدیث ہم نے نہیں پڑھی کہ معاذ بن جبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر مسجد قباء میں جا کے لوگوں کو یہی نماز پڑھایا کرتے تھے؟ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جی۔ تو یہ طریقہ وہ اختیار کرے گا جس کے دل میں احادیث کا احترام ہوگا، احادیث کا تقدس ہوگا، احادیث کی عظمت، شان، مقام کو پہچانتا ہوگا، اور جس کے دل میں احادیث کے بارے میں نفرت ہوگی وہ تو مذاق اڑائے گا، اور مذاق جب اڑائے گا تو نقصان کسی اور کا نہیں کرے گا، اپنا ہی کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ کسی ایک حدیث کا انکار کفر کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی احادیث کا احترام کرنے والا بنائے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن ان احادیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف نظر آتی ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ آہستہ آہستہ قرآن کے تعلق سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ آہستہ آہستہ قرآن کے تعلق سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی کئی ایسی آیتیں ہیں جن کو اگر آپ پہلی نگاہ میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا شاید اس آیت میں اور دوسری آیت میں آپس میں ٹکراؤ ہے، جبکہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں۔ تو بہرحال اس حدیث میں طواف افاضہ کا تذکرہ ہے کہ آپ نے 10 طریقوں طواف افاضہ کیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 33
33 باب احکام طواف. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ طواف کے احکام کے بارے میں. حدیث نمبر 821 821. خا اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کعبہ کا کیا کر رہے تھے، تب آپ گزرے بھی انسان، ایک ایسے آدمی کے پاس سے جس نے اپنا ہاتھ کسی دوسرے انسان کے ساتھ باندھ رکھا تھا، بسیرن کسی تسمے کے ساتھ، او بخیطن یا داغے کے ساتھ، او بشیء غیر ذالک یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ. یعنی کہ دو آدمی جا رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے طواف کرنا چاہتے ہیں، خوف ہے کہ کہیں بچھڑ نہ جائیں. تو طریقہ کیا تلاش کیا ہے کہ یعنی کہ اپنے ہاتھ میں ایک تسمہ ہے، دوسرے نے اس تسمے کو پکڑا ہوا ہے اور اس آدمی کے ساتھ وہ تسمہ ہے، اس کے ہاتھ کے ساتھ بندھا ہوا ہے یا پاؤں کے ساتھ یا ناک کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ. تو فقطعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس داغے کو یا تسمے کو یا جو بھی چیز تھی یا رسی تھی جو بھی تھا اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ ڈالا. ثم قال، پھر آپ نے کہا اس آدمی سے جو آگے تھا، اس کو کہا خذہ بیدہ، اس کی قیادت کر اپنے ہاتھ کے ساتھ، رسی کے ساتھ نہیں، تسمے کے ساتھ نہیں، اس کی رہنمائی کر، اس کی قیادت کر کس کے ساتھ؟ ہاتھ کے ساتھ اس کو پکڑ لو. تو اس حدیث سے کیا ہمیں احکام معلوم ہوئے جی طواف کے لحاظ سے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طواف بھی نماز ہے، لیکن طواف میں تم کلام کرتے ہو، یعنی کہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن طواف میں تم کلام کرتے ہو، ورنہ طواف بھی کیا ہے؟ نماز ہے. اس حدیث کے مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں اور کچھ کہتے ہیں یہ آپ کے الفاظ نہیں، کسی صحابی کے الفاظ ہیں. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ دوران طواف گفتگو کی جا سکتی ہے. اس سے پتہ چلا دوران طواف اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اسے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے، برائی سے روکا جا سکتا ہے دوران طواف. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ہاتھ پکڑ کے طواف کروا سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 822 822 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن عطا، روایت ہے کس سے؟ عطا بن ابو رباح سے. عطا بن ابو رباح سے، یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں، بہت ہی صاحب علم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، اور میں بتا چکا ہوں شکل و صورت کے لحاظ سے مناسب تھے، لیکن علم نے اتنی شان دی کہ بہت سے لوگوں سے آگے نکل گئے. تو ان سے روایت ہے. اچھا، ان سے روایت کیا ہے؟ آگے آپ دیکھیں گے ہلکی سی لکیر لگی ہوئی ہے، ہلکی سی لکیر. اس کے بعد چند الفاظ لکھے ہیں، پھر ہلکی سی لکیر. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربوں کی بریکٹ ہے. عربوں کی کیا ہے؟ بریکٹ. ان اصل میں جملہ کیا ہوگا؟ ان عطا ان قال، عطا بن ابو رباح سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، درمیان میں آ گیا کہ کب کہا. تو اذ منع ابن ہشام، جب ابن ہشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے روک دیا. یہ ابن ہشام کون ہے؟ ہشام بن عبد الملک خلیفہ گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا محمد بن ہشام، یا نام تھا ابراہیم بن ہشام.
ابراہیم بن ہشام محمد بن ہشام دونوں بھائی ہیں اصل میں. اگر ابراہیم بن ہشام مراد ہے تو اس نے کیوں روکا؟ کیونکہ وہ امیر حج تھا. ہشام بن عبد الملک خلیفہ نے اس کو امیر حج مقرر کیا تھا. اور اگر یہاں پہ ابن ہشام سے مراد ابراہیم بن ہشام کا بھائی محمد بن ہشام ہے تو اس نے کیسے روکا؟ اس لیے کہ وہ مکہ کا گورنر تھا. تو بات سمجھ گئے ہم؟ زمانہ کس کا تھا؟ ہشام بن عبد الملک کا. لیکن روایت میں جس ہشام کا تذکرہ آیا ہے ابن ہشام، اس سے مراد کون ہے؟ یا محمد بن ہشام یا ابراہیم بن ہشام. ابراہیم بن ہشام ہے تو انہوں نے کیسے روکا ہوگا؟ امیر حج ہونے کی حیثیت سے. اور اگر مراد کون ہے؟ محمد بن ہشام، تو انہوں نے کیسے روکا ہوگا؟ مکہ کا گورنر ہونے کی حیثیت سے. تو عطا کہتے ہیں، عطا نے کہا، کب کہا؟ جب ابن ہشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے روک دیا، یعنی کہ ایک وقت میں یہ طواف نہیں کر سکتے. یعنی کہ مردوں کے لیے وقت الگ ہوگا، عورتوں کے لیے الگ ہوگا. قالت، اس وقت عطا بن ابو رباح نے کیا کہا؟ کیف یمنعن، یہ کیسے عورتوں کو روک رہا ہے؟ وقد طاف نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الرجال، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا، یعنی کہ ایک ہی وقت میں طواف کیا تھا. ایک ساتھ طواف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپس میں جسم ٹکرا رہے تھے، جسم مردوں کا جسم عورتوں سے لگ رہا تھا، ایسی بات نہیں ہے. مراد یہ کہ ایک ہی وقت میں طواف کر رہے تھے، کیا جاتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ مرد جو ہوتے تھے وہ کعبہ کے قریب قریب ہوتے تھے، عورتیں مردوں سے دور دور رہ کے وہ ذرا دور کا چکر کاٹا کرتی تھیں. قلت، میں نے کہا. یہ کون ہے؟ یہ ہیں، یہ راوی ہیں جو عطا سے نیچے ہیں. دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی حدیث ہو اس کو نبی علیہ السلام سے بیان کرنے والا کون ہوگا؟ صحابی. اور صحابی سے لینے والے کون ہوں گے؟ تابعی. جیسے یہاں پہ عطا بن ابو رواح ہیں، اور تابعی سے لینے والا کوئی اور نیچے والا آدمی ہوگا، وہ کون ہے؟ یہاں پہ ابن جریج، عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج. ابن جریج کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، ابعد الحجابی او قبل، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں، یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں یا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ابعد الحجابی، پردے کا حکم نازل ہو جانے کے بعد، او قبل، یا اس سے پہلے. قال، تو عطا بن ابو رباح کہنے لگے ابن جریج سے، ای لعمری، ای لعمری، میری عمر کی قسم، لقد ادرکتہ بعد الحجابی، میں نے یہ چیز حجاب کے بعد ہی پائی ہے. میں تابعی ہوں، میں کون سا صحابی ہوں؟ میں کیا ہوں؟ تابعی ہوں. تو میں نے جب آپ کی بیویوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں نے نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ہی دیکھا ہوگا. تو پردے کا حکم تو بہت پہلے نازل ہو چکا تھا. بات واضح ہے کہ نہیں واضح؟ اچھا، یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے. کیا یہ عطا کیا کہہ رہے ہیں؟ ای لعمری، میری عمر کی قسم. تو کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانی جائز ہے؟ غیر اللہ کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک احادیث میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے روکا ہے. نہ آپ کعبہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ کسی نبی کی قسم اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ کسی فرشتے کی قسم اٹھا سکتے ہیں. قسم جب بھی اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ کے کسی نام کی، یا اللہ کی کسی صفت کی. مثال کے طور پہ اللہ کے کلام کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم، کیونکہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفت ہے. اور یاد رہے کہ پاک و ہند کے مسلمان، اردو سپیکنگ مسلمان، عام طور پہ کس کی قسم اٹھاتے ہیں؟ قرآن کی. اور قرآن کو پکڑ لیتے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں لے کر اس کی قسم اٹھاتے ہیں. تو یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ اگر قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کر قسم اٹھانے سے مراد اس میں لکھا ہوا اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے، قسم اٹھانا بالکل صحیح ہے. اور اگر اس سے مراد ہے قرآن کریم کے اوراق، قرآن کریم کی جلد، قرآن کریم کا گتا، قرآن کریم کی سیاہی، تو یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور مخلوق کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے.
اور عام طور پہ جو پاک و ہند کے سادہ سے لوگ ہیں ان کے ذہن میں اللہ کا کلام نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں یہ صفحات ہوتے ہیں، یہ جلد ہوتی ہے، یہ سیاہی ہوتی ہے۔ تو اس بات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب سوال پھر ادھر ہی رہے گا کہ یہاں پہ تو پھر عمر کی قسم اٹھا رہے ہیں، کون؟ عطا بن ابو رباح۔ تو گزارش یہ ہے کہ عمر کی قسم اٹھانا، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عمر بھی غیر اللہ ہے، میری عمر آپ کی عمر کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ لیکن عمر کی اپنی عمر کی قسم اٹھانا، اس کا استعمال بہت سی روایات میں آپ کو مل جائے گا، صحابہ کرام سے مل جائے گا۔ تو علماء کرام نے پھر اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس بارے میں جو صحیح ترین رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ میری عمر کی قسم، یہ حقیقت میں قسم مراد نہیں ہے، انداز قسم والا ہے، اسلوب قسم والا ہے، لیکن یہاں پہ قسم مراد نہیں ہوتی۔ یہ ان الفاظ میں سے ایک ہے جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، جن کا معنی مقصود نہیں ہوتا، معنی مراد نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بہت سی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے تھے صحابہ کرام سے، تریبت یمینک، تیرا دائیں ہاتھ خاک میں مل جائے، ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ بددعائیں دیتے تھے؟ بالکل نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عرب حضرات بولتے رہتے ہیں اور ان کا معنی مراد نہیں لیتے۔ جیسے ہمارے ہاں کئی لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، کسی کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے، کسی کا کیا، بہت سے لوگ مختلف الفاظ ایسے ہی بولتے ہیں، وہ اس کا معنی مراد نہیں لے رہے ہوتے۔ تو ایسے ہی یہ جو ہے میری عمر کی قسم، یہ الفاظ جو کہے جاتے ہیں، یہ انداز اگرچہ قسم والا ہے لیکن قسم کا معنی مراد نہیں ہوتا، قسم اٹھائی نہیں جا رہی ہوتی۔ تو کیا کہا یہاں پہ عطا بن ابو رباح بن جریج سے، ای لعمری، ہاں میری عمر کی قسم، لقد ادرکتہ، میں نے اس چیز کو پایا ہے، بعد الحجاب، حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد۔ قلت، میں نے کہا، یہ کون ہے؟ قلت، میں نے کہا، ابن جریج کہہ رہے ہیں، کیف یخالطن الرجال، تو وہ کیسے مردوں سے اختلاط کر لیا کرتی تھیں؟ کون؟ امہات المومنین، نبی علیہ السلام کی بیویاں، آپ کہہ رہے ہیں مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں، تو آپ کی بیویاں مردوں سے اختلاط کرتی تھیں، یعنی کہ ان کا جسم ان کے جسم کے ساتھ لگا کرتا تھا۔ تو کیا فرمایا عطا بن ابو رباح نے؟ انہوں نے کہا، لم یکن یخالطنا، بالکل اختلاط نہیں کیا کرتی تھیں۔ ایک وقت میں طواف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ جسم لگتا تھا۔ لم یکن یخالطنا، وہ اختلاط نہیں کیا کرتی تھیں۔ کانت عائشہ تطوف حجۃ من الرجال، پھر مثال پیش کی عطا بن ابو رباح نے جناب عائشہ کی، فرمانے لگے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ طواف کیا کرتی تھی مردوں سے دور رہ کر، مردوں سے الگ تھلگ رہ کر، لا تخالطہم، ان میں مکس نہیں ہوتی تھیں، ان سے اختلاط نہیں کرتی تھی۔ یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے گا، آج کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ شریعت نے کہاں اختلاط سے روکا ہے، کہتے ہیں اختلاط کا لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہی نہیں۔ ایک آدھ لوگ آپ کو ایسے عربوں میں بھی مل جائیں گے جو یہ بات اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں پردہ ٹھیک ہے کر لیں لیکن اختلاط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے اور باتیں ہو رہی ہیں صحابہ کرام کے زمانے کی، اور بیان کرنے والے عطا بن ابو رباح ہیں، اور باتیں ہو رہی ہیں اختلاط ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، صاف صاف ان امور کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں عطا بن ابو رباح کہ ام المؤمنین عائشہ طواف کیا کرتی تھی مردوں سے الگ تھلگ رہ کر، لا تخالطہم، ان سے اختلاط نہیں کرتی تھیں۔ فقالت امرأۃ، تو ایک عورت نے کہا، انطلقی نستلم یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں،
چلیے ہم حجر اسود کا استلام کرتی ہیں. یعنی کہ ایک اور جناب عائشہ سے کہہ رہی ہے آئیے ہم دونوں جاتی ہیں اور حجر اسود کی طرف جاتی ہیں, دور دور سے طواف کریں, اب ادھر بھی جاتی ہیں استلام کر لیں حجر اسود کا, اس کو ہاتھ لگا لیں. ان طریقی چلیے نستلم ہم استلام کریں, ہاتھ لگائیں حجر اسود کو, یا ام المؤمنین اے مومنوں کی ماں, اے مومنوں کی ماں. قالت تو فرمانے لگی کون؟ جناب عائشہ, عن کی کہ تم اپنی طرف سے یہ کام کر لو, عن کی اپنی طرف سے یہ کام کر لو, اپنی طرف سے چلی جاؤ, یعنی کہ مجھے نہ کہو, میں یہ کام نہیں کروں گی. عن کی وابت, اور انہوں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا. کنہوں نے؟ جناب عائشہ نے. اس کو یہ کہہ کے کہ عن کی خود جانے سے انکار کر دیا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ امہات المومنین آپ کی بیویاں صحابیات کس قدر اختلاط سے بچتی ہیں اور کس قدر بچتی ہیں اس بات سے کہ ان کا جسم مردوں کے جسم کے ساتھ لگے. وَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ. عطا بن ابو رباح مزید کہتے ہیں کہ آپ کی بیویاں رات کو نکلا کرتی تھیں متنکرات, اس حال میں کہ وہ پردہ کر رہی ہوتی تھیں. طواف کے لیے کب نکلتی تھیں؟ رات کو. کیوں؟ اندھیرا. اس زمانے میں رات کو روشنی تو نہیں ہوتی تھی نا, اندھیرا ہوگا, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کون سی عورت طواف کر رہی ہے. پتہ چل بھی جائے تو نہ جسامت کا کسی کو اندازہ ہوگا, نہ کسی کو چہرہ نظر آئے گا. وَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ, وہ رات کے ٹائم پردے میں نکلا کرتی تھیں. متنکرات کا ایک معنی ہو سکتا ہے پردے میں, اور دوسرا یہ کہ ایسی حالت میں کہ پہچانی نہیں جاتی تھی. فَيَطُوفْنَ مَعَ الرِّجَالِ, تو وہ طواف کیا کرتی تھی مردوں کے ساتھ. تو کیا مراد ہے مردوں کے ساتھ؟ مردوں کے جسم کے ساتھ جسم لگا کر؟ یہ تو ابھی بتا کر ہٹے ہیں کہ ان سے دور رہ کر. تو یہاں پہ پھر کہہ رہے ہیں کون؟ عطا بن ابو رباح. فَيَطُوفْنَ مَعَ کا لفظ بول رہے ہیں کہ وہ طواف کیا کرتی تھی مردوں کے ساتھ. تو پتہ چلا معیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جسم کے ساتھ جسم کیا ہو گیا؟ مل گیا. تو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ ہیں, انسانوں کے ساتھ ہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کے جسم میں داخل ہو چکا, یا کسی کے دل میں داخل ہو چکا, یا کسی کے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ باتیں درست نہیں ہیں. صحیح بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں, عرش کے اوپر مستوی ہیں, عرش سے اوپر ہیں, اور اللہ اوپر ہو کر ہر ایک کے ساتھ ہے. ذاتی طور پہ کہاں اللہ تعالیٰ اوپر, یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ ذاتی طور پہ ہر ایک کے ساتھ ہیں. ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں, لیکن ویسے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں. جیسے چاند اوپر ہو کر ہر ایک کے ساتھ ہے, سورج اوپر ہو کر ہر ایک کے ساتھ ہے, ستارے اوپر ہو کر ہر ایک کے ساتھ ہیں, اور یہ اللہ کی ادنا مخلوقات ہیں. تو خالق کے لیے کیا مشکل ہے کہ اوپر ہو کر بھی ہر ایک کے ساتھ ہو. تو چاند اوپر ہے, ہم اس کی چاندنی ہم تک پہنچتی ہے. سورج اوپر ہے, اس کی روشنی اور اس کی گرمی ہم تک پہنچتی ہے. تو اللہ رب العزت اوپر ہیں, اور اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. ہم سب اللہ کی قدرت میں ہیں, اللہ کی پکڑ میں ہیں, اللہ کے علم میں ہیں. اللہ ہماری ہر آواز کو سن رہا ہے, ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں عطا بن ابو رباح؟ فَيَطُوفْنَ مَعَ الرِّجَالِ, تو امہات المؤمنین طواف کیا کرتی تھی مردوں کے ساتھ. کیا مراد؟ ایک ہی وقت میں. وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ, لیکن جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوتی تھیں, کس میں داخل ہوتی تھیں؟ بیت اللہ میں. تو قُمْنَا, کھڑی ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ کھڑی ہو جاتی. حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ, حتیٰ کہ وہ داخل ہوتی اس حال میں کہ مردوں کو نکال دیا جاتا. جب انہوں نے بیت اللہ میں داخل ہونا ہوتا تو کھڑی رہتی, مردوں کو نکالا جاتا, پھر وہ داخل ہوتی. آپ بتائیے اختلاط ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟
یعنی کہ آپ دیکھیے چونکہ بیت اللہ کے اندر جگہ تھوڑی ہے اور بند جگہ ہے، وہاں امہات المومنین کتنی احتیاط کرتی ہیں کہ کھڑی رہتی ہیں، مردوں کو نکالا جاتا ہے پھر وہ داخل ہوتی ہیں. تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے. اس سے ایک تو پتہ چلا کہ مردوں عورتوں کا ایک ہی وقت میں طواف کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، پاک و ہند کے کئی لوگ جو ماشاءاللہ پردے میں بہت آگے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ جناب ایک ہی وقت میں مرد و عورت ایک ساتھ طواف کیوں کر رہے ہیں، سعودی حکومت پابندی کیوں نہیں لگاتی؟ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی حکومت کیا کرے، پابندی لگا دے، مرد جو ہیں وہ ایک وقت طواف کریں، عورتیں دوسرے وقت میں کریں، جبکہ اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. یعنی کہ آج عورتیں کمزور ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ان کو طواف کون کرا رہا ہے؟ ان کا بیٹا، ان کا پوتا. ایک عورت دوسری عورت کو طواف کرا رہی ہے، اور اس قسم کے مسائل ہیں. جب مرد الگ ہو جائیں گے، عورتیں الگ ہو جائیں گی تو مسئلہ بن جائے گا. اور ویسے بھی جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں طواف ایک ساتھ ہوتا رہا، صحابہ کرام کے زمانے میں ایک ساتھ ہوتا رہا، تو اب کیوں روکا جائے؟ اور یہاں پہ دیکھیے جب روکا ہے ابن ہشام نے تو اس کا اس وقت کے علماء کرام نے برا منایا ہے. اور حوالہ کس کا دیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے کا. تو اس حدیث سے پردے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو ایسی یونیورسٹیوں میں نہ بھیجیں، ایسے کالجوں میں نہ بھیجیں، ایسے اسکولوں میں نہ بھیجیں جہاں بالغ ہونے کے باوجود بچے اس انداز سے کلاس میں بیٹھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. یہ درست نہیں ہے. بلکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ان کی قبر منور فرمائے، سعودی عرب کے مفتی اعظم، ان کے زمانے میں کسی نے تجویز پیش کی تھی کہ کم از کم پرائمری کی سطح پہ بچوں اور بچوں کا اسکول ایک کر دیا جائے، بہت سا خرچہ بچ جائے گا. بچوں کا اسکول الگ کرتے ہیں تو خرچہ بڑھ جاتا ہے، تو بچوں کا اسکول ایک کر دیا جائے پرائمری کی سطح پہ، کیونکہ بچے بھی چھوٹے، بچیاں بھی چھوٹی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اسی موقع پہ مداخلت کی، آرٹیکل لکھا، مضمون لکھا، اور کہا کہ یہ درست نہیں ہے. آج ہم پرائمری میں اجازت دیں گے، کل کو پھر مڈل میں دینا پڑے گی، پھر سیکنڈری کی تعلیم میں، اور پھر اسکول کالج کی تعلیم میں. علماء کرام دور اندیش ہوتے ہیں. لوگ تو یہ کہتے ہوئے یعنی کہ بڑی جلدی سے اپنی زبان چلا دیتے ہیں، یار یہ مولوی بھی بڑے تنگ دل ہیں، بڑے شکی ہیں، بڑے سخت ہیں. جب کہ علماء کرام جانتے ہیں کہ فتنے کیسے آتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. کسی بھی معاشرے میں آپ پرائمری میں اجازت دیں تو چند دنوں کے بعد آواز آئے گی مڈل میں اجازت دی جائے، مڈل میں اجازت دیں گے آواز آئے گی سیکنڈری میں اجازت دی جائے، اس میں اجازت دیں گے آواز آئے گی کالج میں بھی. جتنی آپ نرمی کرتے چلے جائیں گے، لوگ اسی قدر زیادہ مطالبے کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ شیطان موقع کی طاق میں ہوتا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 823 823 خواہ. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری. عن عبدالعزیز ابن رفیع قال رأیت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما یطوف بعد الفجر ویصلی رکعتین. عبدالعزیز بن رفیع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان سے بھی راضی ہو، ان کے والد سے بھی راضی ہو، ان کو دیکھا یطوف، وہ طواف کرتے تھے بعد الفجری، میں نے ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا فجر کے بعد، ویصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں بھی ادا کرتے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا طواف کے احکام کے لحاظ سے؟ فجر کے بعد کا وقت مکروہ اوقات میں سے ہے. فجر کے بعد کا وقت اور عصر کے بعد کا وقت بھی مکروہ اوقات میں سے ہے. تو کیا ان اوقات میں طواف کر سکتے ہیں اور طواف کی 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں؟ امام بخاری نے یہ حدیث لا کر جواب دے دیا، بالکل کر سکتے ہیں.
مکروہ اوقات میں عام نوافل ممنوع ہوتے ہیں، لیکن وہ نمازیں جن کو سببی نمازیں کہا جاتا ہے وہ ممنوع نہیں ہوتی۔ طواف کی وجہ سے 2 رکعتیں، وضو کی وجہ سے تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں، مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں، سورج کو گرہن لگ جانے کی وجہ سے سورج گرہن کی نماز۔ تو جو ایسی نمازیں ہیں یہ ادا کی جا سکتی ہیں مکروہ اوقات میں بھی۔ تو پتہ چلا کہ عصر کے بعد فجر کے بعد طواف بھی کر سکتے ہیں، طواف کی 2 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 824 824۔ بلکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی بھائی کہے کبھی حدیث تو یہاں پہ نہیں آئی، عبداللہ بن زبیر کا عمل آیا ہے، تو مجھے یہاں پہ وہ حدیث ذہن میں آ رہی ہے جس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، بہت سے ائمہ کرام نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا بنی عبد مناف کو مخاطب کر کے، مکہ کے اس قبیلے کو مخاطب کر کے کہا تھا لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار، کہ کسی بھی آدمی کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ادا کرنے سے نہ روکو، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی وقت ہو۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ طواف کی 2 رکعتیں اور طواف آپ کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بات بتا دوں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید مکہ میں مکروہ اوقات ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سوچ غلط ہے۔ مکہ میں بھی مکروہ اوقات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے مدینہ میں، اور مدینہ میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے دلی میں۔ تو ہر جگہ مکروہ اوقات ایک جیسے ہیں، البتہ فرق کیا ہے کہ مکہ میں طواف چونکہ ہوتا ہی مکہ میں ہے، تو مکہ میں آپ عصر کے بعد فجر کے بعد طواف کر سکتے ہیں، طواف کی 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حدیث نمبر 824 824 خا، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال یا ایھا الناس اسمعوا منی ما اقول لکم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اے لوگو اسمعوا منی ما اقول لکم، مجھ سے سن لو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ غور سے سن لو، یعنی ایسا نہ ہو میں کچھ اور کہوں اور تم میری بات آگے پہنچاؤ تو وہ کچھ اور ہو۔ وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، اور مجھے سناؤ جو تم کہتے ہو، یعنی کہ مجھ سے سن کر مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ بیان کریں، کوئی ایسی حدیث بیان کریں جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ عام آدمی ان احادیث کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے گا، آگے غلط بیان کرے گا، فتنہ و فساد کا سبب بنے گا، تو عالم دین کو چاہیے کہ تنبیہ کرے میری بات دھیان سے سنو، اور ان سے کہے پوچھے کہ میں نے کیا کہا بتاؤ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس، اے لوگو اسمعوا منی ما اقول لکم، مجھ سے سنو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، اور مجھے سناؤ جو تم کہتے ہو، وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابن عباس قَالَ ابن عباس، اور تم نہ جاؤ، اس طرح نہ جاؤ کہ تم کہنے لگو عبداللہ بن عباس نے یوں کہا ہے، عبداللہ بن عباس نے یوں کہا ہے، جبکہ میں نے وہ کہا ہی نہ ہو۔ یہ کام نہ کرو، اور تم نہ جاؤ کہ تم کہو عبداللہ بن عباس نے یوں کہا ہے، عبداللہ بن عباس نے یوں کہا ہے، اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے وہ بات بتائی جو کہنا چاہ رہے تھے۔ کہا من طاف بالبیت، جو بیت اللہ کا طواف کرے، فلیطف من وراء الحجر، اسے چاہیے کہ وہ حتیم کے پیچھے سے طواف کرے۔ الحجر سے مراد کیا؟ حتیم، حتیم کے پیچھے سے طواف کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اس انداز سے طواف نہ کرے کہ حتیم کا حصہ طواف سے باہر رہ جائے، بلکہ حتیم کا بھی طواف کرنا ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حتیم کا طواف بھی ساتھ ساتھ ہو ہر چکر میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حجر اسود سے جب آگے بڑھیں، پھر کیا آئے گا؟ بیت اللہ کا دروازہ، اس کے بعد آئے گا بیت اللہ کا کونا، اور آپ وہاں سے اندر داخل ہو جائیں
اور ادھر سے آپ کعبہ کا چکر کاٹ لیں، حتیم باہر رہ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حتیم بھی کعبہ کا حصہ ہے. حتیم بھی کیا ہے؟ کعبہ کا حصہ ہے. حتیم جو کس کو کہتے ہیں آج کل؟ جہاں کعبہ شریف کا پرنالہ ہے، میزاب پرنالہ جس سے بارش کا پانی گرتا ہے، اس پرنالے کے نیچے جو جگہ ہے وہ حتیم ہے. اور وہاں سعودی حکومت نے چھوٹی سی دیوار بھی قائم کر رکھی ہے، اس دیوار کے اندر حتیم ہے، لیکن اس کا سارا حصہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے. اس کا وہ حصہ جو کعبہ سے قریب قریب ہے، جڑا ہے، وہ کعبہ کا حصہ ہے، اور وہ ساری جگہ جو ہے وہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے. تو بہرحال جس نے بھی طواف کرنا ہے وہ اس انداز سے طواف کرے کہ طواف پورے کعبہ کا ہو، کیونکہ حتیم بھی کعبہ کا حصہ ہے. اگر آپ اس حتیم کے اندر سے طواف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے کعبہ کا احاطہ نہیں کیا، تو آپ کا طواف ہوگا ہی نہیں. تو کہتے ہیں من طاف بالبیتی، جو بیت اللہ کا طواف کرے، فلیطف من وراء الحجری، وہ حتیم کے پیچھے سے طواف کرے. ولا تقولوا الحتیم، اور تم حتیم نہ کہا کرو، حتیم کا نام حتیم نہ رکھو، حتیم کو حتیم کے لفظ سے نہ پکارو. فإن الرجل فی الجاہلیہ، کیونکہ زمانے جاہلیت میں کوئی آدمی کان یحلف، وہ قسم اٹھاتا. زمانے جاہلیت میں کوئی آدمی اس کے پاس آ کر کیا کرتا؟ قسم اٹھاتا. فیلقی صوتہ، تو وہ پھینکتا اپنا کوڑا، او نعلہ، یا اپنا جوتا، او قوسہ، یا اپنا کمان. کہاں پھینکتا؟ حتیم میں. کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ بیت اللہ میں آتے اور اپنی قسم کو پختہ کرنے کے لیے قسم بیت اللہ میں اٹھاتے، حتیم کے پاس اٹھاتے، اور پھر اپنی قسم کی علامت اور نشانی کے طور پہ حتیم میں اپنا جوتا پھینک دیتے، یا کوڑا پھینک دیتے، یا کمان پھینک دیتے. تو یہ چیزیں وہاں جمع ہوتی رہتی، یہ چیزیں وہاں پہ جمع ہوتی رہتی. تو وہ ایک عجیب سی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو جاتی، اور پھر یہ چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی. تو اس مناسبت سے اس جگہ کو کیا کہا گیا؟ حتیم. تو عبداللہ بن عباس کی رائے یہ تھی کہ آپ لوگ اس کو حتیم نہ کہا کریں، کیونکہ اس کا تعلق زمانے جاہلیت کی ایک چیز سے ہے، ایک رسم سے ہے. تو اس لیے اس کا نام حتیم نہ رکھا کرو. یہ عبداللہ بن عباس کی رائے تھی. تو بہرحال اس میں طواف کے احکام میں سے کیا حکم معلوم ہوا کہ طواف کرتے ہوئے حتیم کا بھی طواف کرنا ہے. حتیم کے اندر سے داخل ہو کے طواف نہیں کرنا، ورنہ پورے کعبہ کا طواف نہیں ہوگا. اس کے بعد باب نمبر 34. باب کیا ہے؟ باب المبیت بمنا لیالی ایام تشریقی و امر السقایا. منا میں ایام تشریق کی راتیں گزارنا. ایام تشریق کن کو کہتے ہیں جی؟ قربانی کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحری. اور 11، 12، 13 کو کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق. تشریق کا معنی کیا ہے؟ گوشت کو دھوپ میں رکھنا، دھوپ میں رکھنا تاکہ گوشت کیا ہو جائے؟ یہ سوکھ جائے. پرانے زمانے میں لوگ گوشت کو ذخیرہ کیسے کرتے تھے؟ آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں گوشت کو تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. تو ذخیرہ وہ کیسے کرتے تھے؟ ان کا طریقہ آج کے لوگوں سے کہیں بہتر تھا. آج کے لوگ گوشت ذخیرہ کرتے ہیں کس میں؟ فریزر میں. اور اس کے کئی ایک نقصان ہیں. وہ لوگ جس انداز سے ذخیرہ کرتے تھے وہ بڑا شاندار طریقہ تھا. وہ گوشت کو دھوپ میں خشک کر لیتے تھے مخصوص طریقے سے، نمک وغیرہ لگا کے، کچھ اور چیزیں لگا کے. تو وہ گوشت جب بعد میں وہ کھاتے تھے بڑا مزہ آتا تھا. تو ان ایام میں چونکہ گوشت کو خشک کیا جاتا تھا، دھوپ میں سکھایا جاتا تھا، تو ان ایام کو کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق. 11، 12، 13. تو یہ 3 ہیں ایام تشریق. تو یہاں پہ باب کیا ہے؟ ایام تشریق کی راتیں کہاں گزارنا؟ مینا میں. یعنی کہ 10 تاریخ جو قربانی کا دن ہے، اس کی جب مغرب ہوگی تو کون سی رات شروع ہو جائے گی؟ 11 کی رات. تو یہ ہو گئی ایام تشریق کی پہلی رات. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اور اگلا دن 11 ہوگا
جب اس کا سورج غروب ہوگا تو جو رات آئے گی کون سی ہوگی؟ 12ویں رات ہوگی. تو اس انداز سے ان کے تو یوم تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا و امر السقایا اور پانی پلانے کا معاملہ، پانی پلانے کا معاملہ. یہاں سقایا کا لفظ پانی پلانے سے یہاں مراد جانوروں کو پانی پلانا نہیں ہے، حاجیوں کو. کن کو؟ حاجیوں کو. حدیث نمبر 825 825 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی منن من اجل سقایتہ فأذن له. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عباس کون ہے؟ اللہ کے رسول کے کیا لگتے ہیں؟ چچا. تو آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس معاملے میں؟ ان یبیت بمکہ، کہ وہ رات گزاریں گے مکہ میں. کون؟ عباس. وہ رات گزاریں گے مکہ میں. کون سی راتیں؟ لیالی مینا، مینا کی راتیں. کس لیے؟ من اجل سقایتہ، ان کے پانی پلانے کی وجہ سے. کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ ڈیوٹی خاندانی طور پہ ملی تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی. مکہ میں کعبہ تھا، اسی مناسبت سے کئی ڈیوٹیاں تھیں، تو ان لوگوں نے یہ ڈیوٹیاں خاندانوں میں تقسیم کی ہوئی تھیں. تو جناب عباس کے حصے میں یہ ڈیوٹی آئی تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے. یہ ان کا خاندانی شرف چلا آ رہا تھا. کسی کے پاس شرف تھا بیت کے کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں، کسی کے پاس کیا اعزاز تھا، کسی کے پاس کیا اعزاز تھا. تو ان کے پاس کیا اعزاز تھا کہ یہ پانی پلایا کرتے تھے حاجیوں کو. تو اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری تو یہ ڈیوٹی ہے، تو مینا کی راتیں ہم نہیں یہاں پہ گزار سکتے، تو آپ مجھے اور میرے بچوں کو اجازت دیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت دے دی. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یوم تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے. اگر واجب نہ ہوتا تو جناب عباس کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر واجب نہ ہوتا تو انہوں نے اجازت لے لی تھی. اللہ کے رسول کہتے بھائی یہ واجب ہی نہیں ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے ان کو رخصت دی ہے. تو رخصت کس چیز سے دی جاتی ہے؟ جو واجب ہو، جو کیا ہو. تو صحیح بات یہ ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ مینا کی راتیں گزارنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو یوم تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا اور کیا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے، ترجمہ پھر کر دیتا ہوں. عباس بن عبد المطلب نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یبیت بمکہ، مکہ میں رات گزارنے کی. کب؟ لیالی مینا، مینا کی راتوں میں. کیوں؟ من اجل سقایتہ، ان کے پانی پلانے کی وجہ سے، کیونکہ وہ پانی پلائیں گے. فأذن لہ، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. حدیث نمبر 826 826 خا. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی السقایا فاستسقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سقایا کی طرف. سقایا سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ جگہ جہاں پہ پانی پلایا جا رہا تھا لوگوں کو. یعنی کہ آپ آج کے زمانے میں اسے سبیل کہہ سکتے ہیں. جہاں سبیل لگی ہوئی تھی پانی کی، جہاں سے فری میں لوگوں کو پانی پلایا جا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے الی السقایاتی، اس جگہ جہاں لوگوں کو پانی پلایا جا رہا تھا. فاستسقا، تو آپ نے پانی طلب کیا. فقال العباس، تو جناب عباس نے کہا، آپ کے چچا نے کہا، یا فضلو، اے فضل. فضل کون ہے؟ ان کے بیٹے. کہا اے فضل اذهب الى امک، اپنی ماں کے پاس جاؤ. فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ بشراب، مشروب.
من عندہا، ان کے پاس سے، کن کے پاس سے؟ اپنی والدہ کے پاس سے. یعنی اللہ کے رسول کے لیے خاص مشروب لے کر آؤ، اچھے برتن میں لے کر آؤ، اللہ کے رسول آئے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب یہ مشروب ام فضل بھیجیں گی تو ام فضل اللہ کے رسول کی کیا لگتی ہیں؟ ایک تو آپ کی لگی سالی، کیا لگی ہیں؟ کیونکہ یہ کون ہیں؟ ام الفضل لبابہ بنت حارث الہلالیہ، لبابہ بنت حارث. اور وہ کون ہے؟ آپ کی وائف کون ہے؟ میمونہ بنت حارث. میمونہ بنت حارث اور ام الفضل جو ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ بہنیں ہیں. سالی لگی. دوسری طرف سے آپ کی چچی بھی لگی، چچی بھی لگی نا؟ جی ہاں. اور اس کے علاوہ بھی رشتہ داری ہے. تو بہرحال تو عباس کہتے ہیں فضل اپنی ماں کے پاس جاؤ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لے کر آؤ بشرابن، ایک مشروب من عندہا، ان کے پاس سے. فقال، تو آپ نے کہا اسقنی، مجھے پلائیے. کیا مطلب؟ مجھے یہیں سے دیجئے، مجھے گھر سے منگوا کے نہ دیجئے، میں یہیں سے پینا چاہتا ہوں. قال یا رسول اللہ انہم یجعلون ایدیہم فیہ، آپ چچا نے کہا اللہ کے رسول وہ لوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں، جس برتن میں آپ پانی پینا چاہ رہے ہیں یہ عام لوگ ہیں، اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے کہا اسقنی، مجھے یہیں سے پلائیے. فشرب منہ، آپ نے ادھر سے ہی پیا. ثم اتا زمزم، پھر آپ زمزم کے کنویں پہ آئے. وہم یسقون، جب کہ وہ لوگ پانی پلا رہے تھے، لوگوں کو وہاں پہ بھی پانی پلا رہے تھے. وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، اور وہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کے پانی کھینچنا، ڈول سے نکالنا، تو یہ کام ہو رہا تھا. فقال، تو آپ نے کہا اعملوا، یہ کام کرتے رہو. فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ صَالِحٍ، تم ایک عمدہ کام پہ لگے ہوئے ہو، ایک شاندار کام پہ، نیک کام پہ لگے ہوئے ہو. ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. ثم قال، پھر آپ نے کہا لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب ہو جاؤ گے. تو میں اترتا کس سے؟ اپنی سواری سے، یہاں تک کہ میں رکھتا رسی کو على هذه، اس پہ، یعنی عاتقہ، آپ مراد دے رہے تھے اپنا کندھا. واشار الی عاتقہ، اور آپ نے اشارہ کیا اپنے کندھے کی طرف. اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نیچے اتر آیا اور میں نے پانی لیا نکال تو میرے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام اس کو بنا لیں گے میری سنت. 1,00,000 آدمی یہ کام کرے گا تو پھر تمہارا نمبر نہیں آئے گا کہ تم یہ اعزاز اپنے پاس رکھ سکو. پھر یہ لوگ یہ تم سے اعزاز چھین لیں گے، لوگ تم سے یہ اعزاز چھین لیں گے. اس لیے میں نیچے نہیں اتر رہا، لیکن میں یہاں سے تم کو بتا رہا ہوں کہ بڑا عظیم کام ہے جو تم کر رہے ہو. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لولا، اگر یہ بات نہ ہو کہ ان تغلبوا، کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب ہو جاؤ گے، ان کے لوگ غالب آ جائیں گے تم پہ. تو لنزلت، البتہ میں اتروں، حتی اضع الحبل، یہاں تک کہ میں رسی کو رکھوں، علی ہادی، یہاں پہ، یعنی عاتقہ، آپ مراد لیتے اپنا کندھا، اور آپ نے اشارہ کیا اپنے کندھے کی طرف، یعنی کہ رسی یہاں پہ رکھوں اور کنویں سے ڈول نکال لوں، پانی کا ڈول نکال لوں، یہ مراد ہے. تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ باب جو ہم نے پڑھا ہے ابھی اس کے 2 حصے تھے نا. ایک تھا یوم تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، اور دوسرا تھا پانی پلانے کا معاملہ. تو جو حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہوں، جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں، پولیس والے ہیں، فوج والے ہیں، دیگر لوگ ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں حاجیوں کی خدمت کرنے کی، وہ اگر مینا کی راتیں مینا میں نہ گزار سکیں تو ان کو معاف ہیں، اگر واقعی ان کا عذر ہو تو. اور باقی لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مینا میں یہ راتیں گزاریں. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم خدمت ہے. آج بھی کوئی خدمت سر انجام دے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد حدیث باب نمبر 35، باب طواف الوداع. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ الوداعی طواف کے بارے میں. الوداعی طواف کب کیا جائے گا؟ جب آپ سارا حج کر چکے ہوں گے اور مکہ سے نکل کے اپنے وطن جانے والے ہیں، اپنے شہر جانے والے ہیں، اب آپ الوداعی طواف کریں گے.
حدیث نمبر 827 827 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں امیر الناس، لوگوں کو حکم دیا گیا، ان یکون آخر عہدہم بالبیت، یہ کہ ان کا آخری وقت کہاں ہونا چاہیے؟ بالبیت، بیت اللہ میں، ان کا آخری وقت کہاں ہونا چاہیے؟ بیت اللہ میں۔ الا انہ خفف عن الحائض، مگر یہ کہ تخفیف کر دی گئی ہے حیضہ عورت سے۔ ان الفاظ سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا آخری وقت کہاں گزرنا چاہیے؟ بیت اللہ۔ آخری وقت سے مراد ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ عبداللہ ابن عباس ایک اور روایت میں فرماتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ حج ختم ہوتا ہے کہاں؟ مینا میں۔ کہاں ختم ہوتا ہے؟ آخری دن جب آپ کنکریاں ماریں گے تو آپ کا حج ختم ہو گیا، تو لوگ ادھر سے ہی کوئی طیف چلا گیا، کوئی یمن چلا گیا، یعنی کہ وہاں سے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حج میں تمہارا آخری کام مینا میں کنکریاں وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے۔ لیکن وہ عورت جس کو حیض کا خون آ چکا ہو، الوداعی طواف کے موقع پہ اس کو الوداعی طواف معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے باقی لوگوں کے لیے واجب ہے، ان کو معاف نہیں ہے، اگر نہیں کریں گے تو دم پڑے گا۔ تو امیر الناس، لوگوں کو حکم دیا گیا، ان یکون آخر عہدہم بالبیت، کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ میں ہونا چاہیے، مگر جو حیضہ عورت ہے اس سے تخفیف کر دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 828 828 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، انہا قالت، کہ انہوں نے کہا کس سے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان صفیہ بنت حیی قد حاضت، کہ بے شک صفیہ بنت حیی کو حیض آ چکے ہیں۔ جناب صفیہ بھی آپ کی وائف ہیں، حج پہ آپ کے ساتھ ہیں، تو عائشہ نے کہا ان کو تو حیض آ چکے ہیں، کیا بنے گا مطلب اب؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لعلہا تحبسنا، شاید کہ یہ ہمیں روکے رکھے گی، یعنی کہ جب تک یہ طواف نہیں کرے گی 10 تاریخ کا طواف، طواف افادہ، اس کے بغیر تو حج ہی نہیں ہونا، تو ہمیں تو اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ غسل نہیں کر لے گی، پاک ہو کے طواف نہیں کر لے گی، تب تک ہمیں بھی یہاں رکنا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا لعلہا تحبسنا، شاید کہ ہمیں روکے رکھے گی۔ الم تکن طافت معکنا، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف کر نہیں لیا تھا؟ کون سا طواف؟ طواف افادہ، 10 تاریخ کا طواف۔ فقالوا بلا، تو جواب دینے والوں نے جواب دیا، لوگوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، کہ ام المومنین صفیہ تو طواف کر چکی ہیں 10 تاریخ کا۔ قال، تو آپ نے کہا فخرجی، تو تم نکلو، یعنی کہ الوداعی طواف معاف ہے۔ پھر حیض والی عورت کو الوداعی طواف، جب طواف افادہ کی باری آئی تھی تو آپ نے کہا تھا اس کا مطلب ہمیں رکنا پڑے گا، تو طواف افادہ کا متبادل دم نہیں ہے، طواف افادہ کیے بغیر حج نہیں ہوگا، رکن ہے، رکن۔ لیکن الوداعی طواف جو ہے یہ واجب ہے، رکن نہیں، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن جو عورت حیض کی حالت میں اس کو معاف ہے۔ حدیث نمبر 829 829 خا، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر و عصر کی نماز پڑھی اور مغرب عشاء کی نماز پڑھی، ثم رقد رقدۃ بالمحسب، پھر آپ سو گئے ہلکا سا سونا، ہلکی سی نیند آپ نے لی، کہاں؟ وادی محسب میں، وادی جس کو ابتا بھی کہتے ہیں، جس کو ابتا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 13 تاریخ کی بات ہو رہی ہے، 13 تاریخ کو آپ نے جمرات کو کنکریاں ماری، 7 کنکریاں، اس کے بعد ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی آپ نے وادی محسب میں ادا کی ہے، اور وہاں سے آپ نے ہلکی سی نیند بھی پوری کی ہے۔ ثم رکب الی البیت، پھر آپ بیت اللہ کے لیے سوار ہوئے، فطاف بہ، تو اس کا طواف کیا، کون سا طواف؟ الوداعی طواف۔
الوداعی طواف. تو الوداعی طواف کر کے پھر آپ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ کا سفر شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ہی حج اپنے اختتام کو پہنچا. لیکن جناب جابر کی طویل حدیث یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی، جو 1 2 3 4 5 6 7 صفحات پہ مشتمل ہے. ایک ہی حدیث ماشاءاللہ جابر کی حدیث. تو انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے آئندہ درس میں. بہت عظیم حدیث ہے، پڑھنے کا بڑا لطف آئے گا، مزہ آئے گا. مجھے امید ہے کہ کوئی بھی بھائی اس حدیث سے غیر حاضر نہیں ہوگا. اللہ رب العزت آپ لوگوں کا بیٹھنا، وقت دینا قبول فرمائے. آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کی زندگی میں اور آپ لوگوں کی اولاد میں برکتیں ڈالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.